میلاد منانا بدعت ہے، میلاد منانا گناہ ہے، میلاد منانا وہ ہو جاتا ہے، میلاد نہیں منانا جائز ہے، مگر اس سے یہ ناجائز۔ قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ بولو میرے ساتھ، قرآن کو چھونا ثواب، قرآن کو دیکھنا ثواب، قرآن کا پڑھنا ثواب، قرآن کا سمجھنا ثواب، قرآن پر عمل کرنا ثواب، قرآن کو سینے سے لگانا ثواب، یہی کام عذاب میں بدل جائے گا۔ کسی کے لیے ثواب، کسی کے لیے عذاب۔ قرآن کا پڑھنا محی الدین کے لیے ثواب، کسی کے لیے ناجائز ہے نہیں پڑھنا۔ قرآن کو بوسہ دینا محی الدین کے لیے جائز کا ثواب کا، کسی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا مسئلہ، جب انسان ناپاک ہو جاتا ہے تو وہ کبھی قرآن رہتا مگر وہ چھو نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا، سینے سے لگا نہیں سکتا، لگایا تو ناجائز تھا۔ جن کے دل عشق رسول سے خالی ہے ان کو میلاد نہیں منانا چاہیے، جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے، جن کے قلوب طاہر ہیں، پاک ہیں، ان کے لیے میلاد منانا عبادت ہے، باعث ثواب ہے۔ تمہاری بات ہم پر کیوں لگاتے ہو؟ تم ناپاک ہو، تم کو نہیں منانا ہے میلاد۔ یہ کرسیوں کا مجمع ہے، یہ کرسیوں کا مجمع ہے، ملائکہ ان پہ فرش کرتے ہیں، یہ غلامان مصطفیٰ کا مجمع ہے۔ حضرت موسیٰ تمہاری تعریف بیان کرتے ہیں، موسیٰ پر جب توریت نازل ہوئی تو آپ پڑھنے لگے اور غلامان مصطفیٰ کا مقام کھلنے لگا۔ تم راحت مصطفیٰ جب ہم سناتے ہیں تو جل جاتے ہو۔ آسمانی کتابوں میں ناصر شاہ کا تذکرہ ہے، امت محمد کی تعریف سے بھرپور ہے آسمانی کتابیں۔ توریت پڑھنے لگے تو ایک امت کا تذکرہ آنے لگا، اس کا تذکرہ تھا یہ ایسی امت ہے، یہ ایسی امت ہے جو سب سے آخر میں آئے گی اور سب سے پہلے جنت میں چلے گی۔ مولانا موسیٰ ہے وہ امت احمد کی امت، وہ احمد ہی ہے، وہ سید الانبیاء ہیں، وہ سید الانبیاء کی امت غلام ہیں۔ ارے ذکر رسول سے تم چڑھتے ہو، تمہارا ذکر ہے توحید میں، تمہارا ذکر ہے تمہاری تعریف ہے، تم خود کو سمجھو، خود کو سمجھو، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے تم بلند ہو گئے۔ پھر آگے بڑھے، اس میں لکھا تھا کہ ایک امت ایسی آئے گی جو گناہ کرنے کا ارادہ کرے گی تو نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھے گی، رک جائے گی گناہ سے تو ثواب ملے گی، اور جب یہ نیکی کرے گی تو 10 ثواب ملے گی، نیکی کے ارادے پر اسے ثواب ملے گا۔ موسیٰ نے کہا مولا وہ امت یہ دے مولا، یعنی مولا نے کہا نہیں وہ امت احمد کی ہے۔ توریت میں تمہاری تعریف، تم پوچھتے ہو قرآن میں مصطفیٰ کی تعریف ہے کیا؟ ارے دادا سارا قرآن منہج مصطفیٰ ہے، قرآن شروع ہوتا ہے مصطفیٰ کی تعریف سے، قرآن کی ابتدا میں مصطفیٰ کا نام ظاہر ہو جاتا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، مصطفیٰ تم جیسے نہیں ہیں، محمد لا البشر، الف لام میم، آپ
بولے کہ یہ کیا یہ حروف مقطعات ہیں؟ حروف مقطعات ہیں، متشابہات کسی آیت ہے، اس کا معنی معلوم نہیں، وہی تو بتا رہا ہے مقام مصطفیٰ۔ الف لام میم کا معنی کسی کو معلوم ہے؟ کوئی عالم دعوت کر سکتا ہے الف لام میم تیریوں سے مشہور پڑھنا؟ اللہ رسول اللہ اس کا رسول جانتا ہے، اور الف لام میم کا معنی نہیں ہے، معنی ہے، اس کے لیے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ مسلمان ہو جاؤ، ان کا کلمہ پڑھے تو کافر ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ کے بعد کسی کا نام لگا کے رسول اللہ پڑھیں گے تو اسلام نکل جائے گا، مولانا کا یہ آدمی کا اسلام چلے جائے گا۔ وہ پڑھیں گے تو اسلام آ جاتا ہے، تیرا نام لے کے اسلام چلے جاتا ہے۔ تیرا نام لا الہ الا اللہ کے بعد لگائیں گے تو اسلام کوئی ہو، ان کا نام لگائیں گے تو اسلام آ جاتا ہے۔ دونوں طرح کیسے الف لام میم بتاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے نہیں ہیں۔ یہ بشر مثلکم کیا، ارے تم نے سمجھا ہی نہیں، تم نے سمجھا ہی نہیں، یہ بل یداہ مبسوطتان کیا، اللہ نہیں ہو، ارے مانوی بشر مثلکم تم اللہ کرتے نہیں ہو، ہم کو نہیں معلوم، بشر مثلکم کا معنی نہیں معلوم، پھر کشف سے معلوم ہوتا ہے، اولیاء اللہ پر کشف ہوتا ہے، حروف مقطعات کا بھی کشف ہوتا ہے۔ تو مثلکم کا معنی عینکم، محمد تمہارے عین ہیں، وہ تمہارے غیر نہیں ہے۔ حضور ہم جیسے ہیں تو پھر حضور کو ہم جیسے نہیں جب تک کہے گا داخل اسلام نہیں ہوگا۔ داخل اسلام ہونے کے لیے یہ میرے دعوے ہیں